ویلکم بیک خواتین و حضرات. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ ہمارے ساتھ بہت ہی ایک جو عظیم عالم ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. حجت الاسلام مولانا قبلہ سید نجم الحسن صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، اور آج ان سے بی بی کی جو پرسہ ہے اس میں شرکت کرنے کی ہم نے التماس کی، اور وہ ہمارے ساتھ ہیں. جی علی بھائی آپ. جی السلام علیکم قبلہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ جناب سیدہ سلام اللہ کی شہادت کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے توسط سے تمام تر اہل ایمان و اسلام کو آج کی اس مناسبت سے کہ جس دن سیدہ سلام اللہ علیہ دنیا سے گئیں، تو علی جیسے انسان کے لیے صبر کا دامن جو ہے وہ چھوٹ گیا. بی بی کی شہادت پہ تمام کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں. میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. سیدہ سلام اللہ علیہ کا مقام اس حیثیت سے کہ اس کائنات کے اندر ایک خاتون عظمت، بلندی اور مقام کی کس سطح تک جا سکتی ہے، یہ روایت تو تقریباً عالم اسلام کے تمام تر علماء نے، مورخین نے لکھی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اذا کان یوم القیامت نادى مناد یا معشر الخلائق غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ بنت محمد. قیامت کا دن ہوگا، منادی ندا دے گا، اے خلائق خدا اپنی آنکھوں کو بند کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد کی سواری یہاں سے گزر جائے. سبحان اللہ. یعنی یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدہ کا مقام کس قدر بلند ہے، معنویت اور عظمت کی کس سطح پر فائز ہیں. اگر اس کائنات کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ساری کائنات کے انسانوں کے لیے اسوہ کامل ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو پیغمبر اکرم کی اس حدیث مبارکہ جو بالکل متواترات میں سے ہے، فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ مجھ سے ہے. بلکہ روایت یہ کہتی ہے امام صادق علیہ السلام سے، کسی نے پوچھا لما سمیت فاطمہ الزہرا زہرا، کہ اے فرزند پیغمبر یہ بتائیے کہ فاطمہ زہرا کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ زہرا کا معنی ہے جس کے وجود سے روشنی نکلے، جس کے وجود سے نور جو ہے وہ ساطع ہو، اس کو زہرا کہتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا قال لأن اللہ عز وجل خلقها من نور عظمته فلما اضاءت السماوات والارض بنورها، کہ اللہ نے سیدہ کے نور کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا، اور جب اس نور کو خلق کیا تو یہ نور زمین و آسمان پہ چمکا. وغشت ابصار الملائکہ وخرت الملائکہ للہ ساجدین. تو اس نور کی چمک سے روایت کا جملے یہ ہیں کہ ملائکہ کی آنکھیں چندھیا گئیں، ملائکہ کے بصارت جو ہے وہ چندھیا گئی، اور ملائکہ بارگاہ ربوبیت میں سرب سجدہ ہو گئے اور عرض کرنے لگے قالوا الہنا و سیدنا ما ھذا النور، اے ہمارے آقا، اے ہمارے پروردگار، یہ نور کیسا ہے کہ جس کی عظمت. میں عرض کروں گا کہ ملائکہ خود نورانی مخلوق ہیں. ان ملائکہ کے اندر جناب جبرائیل و میکائیل جیسے فرشتے موجود ہیں. ان ملائکہ کو اگر کہا جائے تو ملائکہ اس کائنات کے اندر خدا کی قدرتوں کے مظہر ہیں، لیکن یہ جب نور چمکا ہے تو یہ تمام تر ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں سرد سجدہ ہو کے پوچھنے لگے کہ پروردگار یہ نور کون سا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ نور ھذا نور من نوری، یہ نور جو ہے وہ میرے انوار میں سے ہے. اسکنتہ فی سمائی، میں نے اس نور کو اپنے آسمانوں میں جگہ دی ہے. خلقتہ من عظمتی، میں نے اس کو اپنی عظمت سے خلق کیا ہے. اخرجہ من صلب نبی من انبیائی، میں اپنے ایک نبی کی صلب میں سے اس کو
جو ہے وہ پیدا کروں گا، فضلہ علی جمیع الانبیاء، اس نور کو تمام تر انبیاء پر فضیلت دوں گا، اخرج من ذلک النور ائمۃ یقومون بامری، اسی نور سے آئمہ جو ہے وہ میں ان کا وہ ظاہر ہوں گے جو میرے امر کو قائم کریں گے، یہدون الی حقی، میرے حق کی ہدایت کریں گے، واجعلہم خلفائی فی ارض بعد انقضاء وحی، جب میری وحی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا تو میری زمین پہ یہی میرے خلیفہ ہوں گے۔ وہ فاطمہ کون سی کن عظمتوں کی مالک ہے کہ جب امام حسن جیسے، امام حسین جیسے 11 آئمہ اس ہستی کو اپنی ماں کہہ کر پکاریں، اپنی عظمتوں سے بالا تر اس کو تصور کریں، اور وہ روایت امام عسکری علیہ السلام کی موجود ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق پر حجت ہیں، والفاطمۃ حجت علینا، اور ہماری جدہ فاطمہ ہم پر حجت ہیں۔ یہ باتیں کو معمولی نہیں ہے کہ وہ فاطمہ جس کی خاطر منادی ندا دے گا قیامت کے دن، ذرا دیکھو کس قدر جلوہ ہوگا، کس قدر عظمت کے نور پہ فائز ہوگی یہ بی بی۔ کیا یہ عظمت نبی مکرم اسلام بیان نہیں فرما گئے؟ یقیناً بیان فرما گئے۔ خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، میں کہتا ہوں کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بی بی کو آپ جس زاویے سے بھی دیکھیں، عظمتوں کی مینار کے، عظمتوں کی معراج پہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور اگر اس دنیا میں سیدہ کے کردار کو اگر امت دیکھنا چاہے تو ہر جہت سے سیدہ کا کردار اس امت کے لیے اسوہ کامل ہے۔ میں عرض کروں گا کہ ماں کے روپ میں، زوجہ کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں اللہ نے اس وجود کو جو جس غایت کی کھڑا کیا ہے، ان تینوں روپ کے اندر خاتون منبع شفقت ہوتی ہے، منبع رحمت ہوتی ہے، مایہ سکون ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی نے اپنے بچپن سے لے کر اپنی شہادت کے موقع تک، یعنی وہ ہستی جو کہ جس کو اللہ نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بنا کر بھیجا، جو اس کے لیے سکون کا ذریعہ ہو، جو اس کے لیے رحمت کا ذریعہ ہو، اور عالم بچپن میں اس مقام پہ سرفراز ہوئی ہو، اس فاطمہ کی عظمت کا انسان کیا کر سکتا ہے۔ اور وہ بچی جو شیب ابی طالب بھی بہت ہی کم سن بچی تھی، لیکن کسی مورخ نے آج تک یہ نہیں لکھا کہ کہیں اضطراب کا مظاہرہ کیا ہو، کہیں بابا سے شکایت کی ہو، کہیں سختیوں کو جھیلنے کے لیے جھیلتے ہوئے کہیں پریشانی کا اظہار کیا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا جب تبلیغ شروع ہوئی اور جیسے جیسے اس درخت کی آبیاری ہوتی رہی، کا کردار شجر اسلام کے بنانے میں، اس کو سنوارنے میں، اس کی بقا میں سیدہ کا کردار کون اس کو فراموش کر سکتا ہے۔ ان تمام تر عظمتوں کی مالک ہم دیکھتے ہیں کہ جاگتے ہوئے یہ جملے بی بی کے زبان پہ تاریخ میں نقل کیے ہیں، قل صبری وبان ان عزائی، میرا صبر جو ہے وہ کم پڑ گیا اور میری عزا اور میری پریشانی بڑھ گئی، بعد فقدی لخاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء کے جانے کے بعد میری مصیبتوں میں اضافہ ہو گیا۔ وہ ایسی صابرہ، اور اگلے 2 جملوں میں ارشاد فرمایا، یا الہی جل وفاتی سریہ، الہی فاطمہ کو موت جلدی دے دے، لقد تنغصت الحیات یا مولائی، اے پروردگارہ میں اپنی زندگی سے اب میں پر ہو چکی ہوں۔ یہ ساری مصیبتیں، یہ اظہار پریشانی بالآخر یہ تاریخ میں حقائق سارے موجود ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ ان کو اگر آپ دیکھیں تو بالآخر ہر مسلمان، ہر اہل ایمان یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ جناب زہرا کن مشکلات کا شکار ہوئی، کیا پریشانیاں تھیں کہ بی بی اپنی موت کی دعائیں کرتی ہوئی دنیا سے چلی گئی۔ بہرحال یہ مصیبتیں اپنی جگہ پر، میں عرض کروں گا
کہ آج بھی امت اگر چاہے تو سیدہ کے اس مقام کو درک کرنے کی کوشش کرے، اور امت کے لیے خصوصاً آج دنیا میں جو حالات ہیں اس حوالے سے سیدہ کے کردار کو، سیدہ کی ذات کو اس امت کی تمام تر خواتین کے لیے، بلکہ میں عرض کروں گا کہ پیغمبر اکرم کی وہ معروف حدیث جس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 4 خواتین کا انتخاب کیا ہے، ان خواتین میں بھی سب سے افضل جو ہیں وہ جناب زہرا ہیں۔ اب ذرا قیامت کا منظر دیکھیے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم کی حدیثیں یہ موجود ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسنین کریمین شریفین قیامت کے دن عظمت اور سرداری کے اس مقام پر ہوں گے کہ تمام تر نوع بشر حسنین کی سرداری میں جنت میں رہے گی، اور تمام تر نوع بشر کی خواتین سیدہ کی سرداری میں جنت میں رہ سکیں گی، اس لیے کہ اب جنت اللہ نے بنا کے ان سرداروں کو دے دی ہے، آخرت میں بھی سرداری ان کی ہے، دنیا میں بھی سرداری ان کی ہے، اور ان کی سرداری کو قبول کرنے کا معنی انسان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بلکہ ان کی سرداری کو قبول کرنا، ان کی سرداری کا توق گلے میں ڈالنے کا معنی خدا کے قرب کا حصول ہے، اس لیے کہ اللہ کے قرب کا راستہ زہرا مرضیہ کی محبت سے گزرتا ہے، اور بعض علماء نے تو ایک بڑے باریک اور ایک عرفانی نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو کوثر کا جام پیے بغیر کوئی بھی بہشت میں جا نہیں سکے گا، یہ کوثر ولایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت ہے۔ یقیناً بعید نہیں ہے کہ یہ بات ایسے ہی ہو کہ یہ جام ولایت پیے بغیر ان سرداروں کی جنت میں جانا ممکن نہیں ہے۔ بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے کہ پروردگار اس ساری امت کو زہرا کی عظمت کو سمجھنے اور ہم سب کو ان سرداروں کی سرداری کو سمجھنے اور ان کے ذریعے سے خداوند عالم کے قرب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اگر بات ہو تو میں حاضر ہوں۔ جی بہت شکریہ، بہت جی شکریہ، سلامت رہیں۔ یہ تھے مولانا نجم الحسن صاحب کہ آپ سماعت فرما رہے تھے، ان کو انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی، مگر ظاہری بات ہے یہ وہ ذات ہے کہ جس کا بیان انسانی جو حیثیت میں ممکن نہیں ہے۔ بہرحال ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علی بھائی۔ جی نقوی صاحب السلام علیکم۔ میں آپ کو بھی جی سلام وعلیکم ہو، السلام، بہت شکریہ۔ اور سب سے پہلے تو میں پرسہ پیش کرتا ہوں بی بی پاک زہرا سلام اللہ علیہ کا، جو امت کی ماں بھی تھی اور امت کے لیے رحمت بھی تھی، اور آج رحمت کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا، امام حسن حسین یتیم ہو گئے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ جب تک بی بی کا ذکر ہوتا رہے گا تب تک دنیا قائم بھی رہے گی اور دنیا میں رحمتیں برستی بھی رہیں گی، کیونکہ یہ رحمت العالمین کی بیٹی تھی اور باپ کے لیے رحمت بن کے آئی تھی۔ علی بھائی بات صرف اتنی ہے کہ ہاں، کیونکہ آپ کے صبح کے پروگرام میں بھی میں نے اندازہ لگایا ہے کہ علماء حضرات آتے ہیں، ماشاءاللہ اتنی خوبصورت اور سیر حاصل باتیں کرتے ہیں۔ ویسے تو دیکھنا چاہیے تو یہ پروگرام تو ایک فیملی پروگرام ہوتا ہے، اس میں تو جو کالر ہوتے ہیں انہوں نے علماء حضرات سے کچھ پڑھا سیکھا اور سنا ہوتا ہے، وہی بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر جب علماء حضرات آتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، پھر ہم لوگ یہ بات کرتے ہوئے بھی جھجکتے ہیں کہ علماء کی بات کے بعد ہم کیا بات کر پائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں پھر سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اب ہم اس سے آگے کیا بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ذرا دیکھنا ہے، ان چیزوں کو بھی آپ نے مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ اب آگے بات بی بی پاک کی، تو ان کی شان میں تو ہماری اتنی طاقت یا زبان نہیں ہمت رکھتی کہ ان کی شان بیان کر سکے، لیکن ہم نے اپنے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہم نے بھی اس میں حصہ ڈالنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے دل میں بھی بی بی پاک کی عظمت رہتی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ بی بی پاک کی شان کچھ اس طریقے سے، اگر آپ مجھے کچھ تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو میں بات کر سکوں گا کہ بی بی پاک وہ ہے کہ جس کے در پہ وہ شخصیت ایک ایسی آئی جس کو بلال کہتے ہیں۔ بلال وہ تھا جو جسے رسول پاک نے مؤذن مقرر کیا تھا اور مسلمانوں نے اسے ہٹا دیا صرف اس بات پہ کہ اس کی زبان چچری تھی۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ مسلمان میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں، تو وہ بی بی کے در پہ گیا
اور بی بی سے کہا کہ بی بی میرا قصور کیا ہے؟ یا تو میرے پاک رسول نے مجھے بنایا مؤذن یا اللہ نے میری زبان چچری دی. تو اسی دوران میں سورج نے جب دیکھا تو سورج نے کہا بلال نہ گھبراؤ، جس در پہ تم آئے ہو اس در کے تم بھی پیر بھائی ہو اور میں بھی پیر بھائی ہوں. یہ میرے بھی پیروں کا گھر ہے اور تمہارے بھی پیروں کا گھر ہے. بلال میں نے ہمیشہ اس گھر کی عظمت کو سلام کیا ہے. جب بی بی کا سر ذرا سر سے چادر ہٹی تو میں شرم سے چھپ گیا. یا بلال میں اس بی بی کی اس گھر کی عظمت کو جانتا ہوں، تو نہ گھبرا، تو بالکل اس چیز پہ ذہن میں نہ رکھ، جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں طلوع نہیں ہوں گا. کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ بی بی کی عظمت، دونوں کے بی بی کی عظمت کیا ہے. لیکن علی بھائی دیکھنا یہ ہے کہ سورج نے اگر حیا کی، سورج نے اپنے پیر بھائی بلال کا ساتھ دیا تو اس وقت طلوع نہ ہوا. مسلمان آئے، پوچھا کہ کیا وجہ ہے، سورج طلوع نہیں ہو رہا، قیامت تو نہیں آ رہی. تو پاک رسول نے کہا جا کے بلال سے پوچھو. بی بی نے کہہ دیا بلال اذان تم ہی دو گے. تو جس کائنات کے سورج، کائنات کو چلانے والا سورج، گرمی دینے والا سورج، تپش دینے والا سورج جب اس در پہ آتا ہے تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ٹھنڈک ہو جاتا ہے. ہائے رے افسوس علی بھائی، ہائے رے افسوس کہ جس گھر پہ سورج ٹھنڈا ہو اس گھر کو آگ سے جلایا جائے، اس گھر کو گرمی آگ کی تپش دی جائے. بات صرف اتنی ہے کہ بی بی جب گئی دربار میں تو بی بی نے قرآن کی آیتیں پڑھی، لیکن قرآن کی آیتیں وہ تھی علی بھائی جو وہ ان کے سامنے پڑھی جو قرآن کو کتاب کہنے والے تھے، جنہوں نے قرآن کو کتاب، قرآن نہیں سمجھا کتاب سمجھا ہے، جو خود 20 سال تک ایک آیت یاد نہ کر پائے. انہیں کیا پتا ہو کہ بی بی کی آیتوں کا کیا ترجمہ اور بی بی کن آیتوں کو پڑھ رہی ہے، انہیں بی بی کی آیتوں کی عظمت کا کیا پتا ہو. وہ تو یہ جانتے نہیں، انہیں تو خود آیتیں نہیں آتی تھیں. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ بی بی تیری عظمت کو سلام. وہ جب گئی تو سر کے بال سیاہ تھے، گھر آئی تو بال سفید ہو چکے تھے، کمر نحیف ہو چکی تھی. پوچھا بیٹیوں نے اماں یہ کیا؟ کہا بیٹی تیری چادر کے اترنے کا وقت نظر آ رہا ہے، تیرے بھائی کو کربلا میں شہید کرنے کا وقت دیکھا ہی، دربار کے حالات مجھے بتا رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا علی بھائی کہ اب دیکھو مسلمانوں، اب سوچ لو، اب دیکھو کہ اب وقت آ گیا 1400 سال کے بعد. وہ دیکھو ایک طرف حسینیت کھڑی ہے سر کربلا میں بھی. اب دیکھنا اس بات کا، مجھے 1 منٹ اور دے دے، میں بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ شمر نے جب سر کاٹا تھا مولا حسین کا، اور سر کاٹا، جب اس کو پکڑنے کی باری آئی امیر مختار کی تو وہ بھی کسی دوست کے تہہ خانے میں چھپا. ادھر صدام نے مزائل جو مارے، اس دن آپ نے تصویریں بھی دکھائی کہ بعض امام کے روزے پہ مزائل چلائے، اور وہ شمر کی طرح وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے تہہ خانوں میں چھپے اور تہہ خانوں میں چھپا ہوا نکالا گیا. آپ دیکھ لیں کہ کربلا والوں، کربلا کے مخالفت کرنے والوں، اب دیکھو حسینیت کے گلے کاٹنے والوں، اب دیکھو ادھر شمر چھپ رہا ہے، ادھر صدام چھپ رہا ہے، اور ادھر شمر تہہ خانوں سے نکل رہا ہے، ادھر صدام کو تہہ خانوں سے نکالا جا رہا ہے. تو اب دیکھ لو حسینیت اس وقت کون تھی اور حسین کے ساتھ کون تھے، آج یزیدیت کون اس وقت کیا تھی اور آج یزیدیت کے ساتھ کیا ہے اور کون ہے. اب بھی اگر فیصلہ نہ کر پاؤ گے، اب یہ نہیں بہانا چلے گا آپ کا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. اب تو گھر گھر میں البیت اور ہدایت اور نے ساتھ چیز پہنچا دی ہے. اب یہ بہانا نہیں چلے گا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. اب یزیدیت کا فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا، یا تو پھر حسینیت کے ساتھ مل کے گلا کٹوانا پڑے گا، یا یزیدیت کے ساتھ مل کے گلا کاٹنا پڑے گا اور تہہ خانوں میں اور غاروں میں چھپنا پڑے گا. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. شکریہ آپ شامل ہوئے. ایک اور کالر شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مدثرہ بات کریں؟ جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں ہانیہ بات کر رہی. جی ہانیہ جی کہیے، آپ پاکستان سے بات کر رہی ہیں؟ اور تمام محبان اہل بیت علیہ السلام کو ہدایت کی پوری ٹیم کو شہادت بی بی سیدہ زہرا سلام علیہا کی تعزیت پیش کرتی ہوں. میں کچھ کرنا چاہتی ہوں. جی ہماری پالیسی میں یہ کہ یا تو 2 خواتین میں مل کے پڑھیں یا پھر آپ تحت اللفظ میں پڑھیں. جی اللہم صلی علی محمد. میں وارث جنا ہوں، زوجہ مرتضیٰ ہوں، لوگوں میں فاطمہ ہوں، دربار میں بتایا میں بنت مصطفیٰ ہوں، لوگوں میں فاطمہ ہوں. معلوم ہے یہ تم کو میں جان مصطفیٰ ہوں، میں دختر نبی ہوں،
میں مرضی خدا ہوں. پھر کیوں نہیں سمجھتے میں مرکز قصہ ہوں, لوگوں میں فاطمہ ہوں. محسن شہید کر کے تم نے ہی ظلم ڈایا, بے جرم بے خطا ہی دربار میں بلایا. تم جانتے تھے میں ہی راضیہ مرضیہ ہوں, لوگوں میں فاطمہ ہوں. میں وارث جنا ہوں, زوجہ مرتضیٰ ہوں, لوگوں میں فاطمہ ہوں. اللہ قوم ظالمین. بہت شکریہ آپ نے. جی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ جی السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. اوکے جی, میں نے بند کر دی. جی آپ کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لیسٹر میں بولتی ہوں. جی جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں پوچھنا میں جو پروگرام دیکھ رہی ہوں, جی جی میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. جی کیا پوچھنا, مطلب آپ کوئی تکلیف وغیرہ میں مبتلا ہیں خدا نخواستہ یا؟ نہیں, میں تکلیف میں ہوں. جی ایک تو میرے گھر میں برکت نہیں ہے. جی آپ یوں کیجئے کہ یہ جو پروگرام ہمارے لگتے رہتے ہیں جن میں آپ کو وہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو کلام کے ذریعے اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ کر سکتی ہیں, تو آپ اس پروگرام میں کال کیجئے گا. اس پروگرام میں ہمارے پاس اس قسم کی کوئی نالج نہیں ہے جو ہم آپ کو دے سکیں, جس کے لیے معذرت چاہتے ہیں ہم آپ سے. پر مسلم نہیں ہوں. آپ یوں کیجیے گا کہ آپ 12 بجے کے بعد ریسیپشن پہ فون کر لیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ شامل ہوئے پروگرام میں دیکھنے. اور تو بالکل اب چونکہ پروگرام کا بھی ٹائم جو ہے اختتام پر ہے, تو آپ نے دیکھا کہ تمام اس پروگرام کو جو ہے وہ پیش کرنے کا بنیادی طور پہ مقصد ہی ایام شہادت میں جو ہے وہ پروگرامز لانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہر دور کے اندر تاکہ کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ جی ہم پر حجت جو ہے وہ تمام نہیں ہوئی, ہمیں تو کوئی بتانے والا نہیں تھا. بالکل. تو یہاں سے علماء کرام اس پلیٹ فارم سے شامل کیے جاتے ہیں, باقاعدہ علماء خود بیٹھ کر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں کل بروز حشر ایک حجت بن جائیں گی کہ آپ کو ندا لگانے والوں نے ندا لگائی, آواز دی, آپ متوجہ نہیں ہوئے, یہ آپ کا قصور ہے. آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں, چاہے آپ مسلمانوں کے کسی فرقے کی تاریخ پڑھیں, کچھ حقیقتیں مسلمات میں سے ہیں اور وہ نکالی نہیں جا سکی ہیں. وہ ہیں, اس میں ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہیں, جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا, جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا, اور جس پر خدا غضبناک ہو جائے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ یقیناً مطلب جہنم ہے. اور یہی وہ مطلب آواز لگانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے, ان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ تاریخ کے اوراق پلٹیں اور اس کو دیکھیں اور اپنی عاقبت جو ہے وہ اس کو سنوارنے کی کوشش کریں. جی ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے بالکل ختم ہو چکا ہے. اس دعا کے ساتھ, جب آفتاب حشر کی گرمی ہو چار سو, سایہ ردائے پاک کا ہم کو بھی بہم رہے, یہ سر ہمیشہ در زہرا پہ خم رہے. اجازت دیجیے, اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.